بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، پاکستان میں ایک مولوی جس کا نام حنیف قریشی ہے، وہ رافضی ہے اور وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں مدرس ہوں۔ یہ شخص متعدد بار خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کر چکا ہے، بار بار اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ پہلی گستاخی ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اس نے ایک جلسے میں کہا نو ڈیمانڈ معاویہ۔ اب آپ کلپ سنیں۔ بات اور سن، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ۔ ناظرین کرام، اس میں صریح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور آپ کے تھرو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے۔ ہر صحابی سے کچھ نہ کچھ دین پہنچا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے تو دین کا ایک حصہ جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو نو ڈیمانڈ کہنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یوں مسترد کرنا، گویا کہ یہ دین کے اس حصے کو اس نے مسترد کر دیا ہے، اور دین کا وہ حصہ جو ان کے تھرو پہنچا ہے اس نے اس کو رد کر دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی گستاخی صحابی رسول کی، اور صحابی رسول کی گستاخی یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے، حضور کی گستاخی ہے، اور یہ بغض ہے اور بدبو آ رہی ہے اس شخص کے اس بات سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور بغض، اور اس صحابی کا بغض حضور کا بغض ہے۔ حدیث واضح ہے، من ابغضہم فبغضی ابغضہم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ دوسری گستاخی اس نے اس کے بعد پھر یہ کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک جو معاویہ ہے، اس کا اس نے ترجمہ کیا کتے کا بھونکنا، اور یہ ترجمہ کر کے لوگوں میں بیان کر رہا ہے، یعنی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھنا درست نہیں، اور آپ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں یہ نام، یعنی اس کا وہ یہ امت کو یوں بتا رہا ہے۔ اس میں صحابی رسول کی بہت بڑی توہین ہے، جبکہ کتے کی بھونک کی نسبت سے یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے معنی اور بھی بہت سے ہیں، جس کے اندر جو ہے جرت، شجاعت اور بہادری والا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اس بیوقوف الو کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ لفظ معاویہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر متعدد بار، کتنی بار آپ کی زبان مبارک پر یہ لفظ آیا ہوگا، اور حضور نے آپ کو معاویہ کہہ کے جو ہے وہ پکارا۔ اس خبیث نے، جس کا باطن بغض صحابہ سے بھرا ہوا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نام کو خراب سمجھتے تو حضور بدل دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نام ان کی شجاعت و بہادری پر
دلالت کرتا ہے، اور ان کی شجاعت و بہادری ان کے دور حکومت کے اندر واضح ہوئی، جس سے اسلام کو بہت بڑی تقویت اور اسلام کی بہت بڑی ترویج ہوئی ہے۔ تو یہ گستاخ ہے صحابی رسول کا، اور ایک صحابی کی گستاخی یہ باقی صحابہ کی گستاخی کو بھی مستلزم ہے، اور یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو مستلزم ہے۔ تیسری گستاخی اس نے اس کے بعد جو سامنے آئی ہے، پتہ نہیں کتنی گستاخی یہ کرتا ہوگا۔ تیسری گستاخی اس رافضی مولوی کی جو بھونکتا ہے صحابہ کرام کو، وہ یہ ہے، ایک جلسے میں تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے آج کل پوسٹیں چل رہی ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک صحابی رسول اور حضرت علی بھائی بھائی ہیں۔ کہتا ہے یہ کہنا کہ وہ صحابی اور حضرت علی بھائی بھائی ہیں، یہ وہاں صحابی رسول کہہ رہا ہے، صرف نام اس لیے نہیں ظاہر کر رہا کہ کئی بار اس کو جوتے پڑ چکے ہیں، اس خبیث کو علماء اہل سنت سے۔ اب کہتا ہے صحابی رسول، اور صحابی رسول کہہ کے کہتا ہے حضرت علی کے ساتھ کہنا کہ یہ بھائی بھائی ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ ناصبیوں اور خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ اب آپ اس کا کلپ سنیں۔ غزوہ تبوک کے میرے نبی مکرم کے پیارے بھائی حضرت مولا علی، آج کل پوسٹیں چل رہی ہیں بہت ساری، اور میرے مولا علی کے ساتھ ایک صحابی ہے، ان کا نام رکھ کے کہا جاتا ہے فلاں اور فلاں علی، اور وہ بھائی بھائی۔ یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، یہ خارجیوں اور ناصبیوں کا طریقہ ہے، جس کے چکر میں آپ لوگ بھی اور ہمیں بھی وہ لے کے آئے۔ حضرت قبلہ قاضی صاحب کے ہم تشریف فرمائے، میں ان کی مثال تو نہیں دیتا، میرے سامنے یہ بھائی صاحب بلکہ ادھر بیٹھتا ہوں، یہ عثمان بیٹھا ہے۔ عثمان کا ایک بھائی ڈرائیور ہو اور اس کا ایک بھائی وزیر اعظم ہو، تو جب یہ آئے تو میں اس کا تعارف کروں، میں کہوں کہ ڈرائیور کا بھائی آ گیا، یہ اس سے زیادہ خوش ہو گئے جب میں کہوں وزیر اعظم کا بھائی آ گیا۔ تو جناب میرے نبی نے تو مولا علی کو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اگر نعرہ لگانا ہے تو یہ لگاؤ علی اور نبی بھائی بھائی، یہ ہے سنت کا عقیدہ۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، اس میں اس نے صحابی رسول بھی کہا، اور پھر کہتا ہے وہ صحابی رسول حضرت علی کا بھائی کہنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ اس کو حیا نہیں آئی کہ صحابی رسول کہہ کے کہتا ہے کہ حضرت علی کا بھائی کہنا، اور مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، واضح ہے، اور کہتا ہے یہ بھائی بھائی کہنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ ناصبیوں اور خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ اس میں اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ سے جو مسلمانوں کا بھائی بھائی ہونا ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس الو نے صحابی رسول کو بھائی بھائی کہنا یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف بتاتا ہے، اور اس سے یہ واضح کر رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ اس کے تحت یہ داخل نہیں۔ تو کیا یہ انما المؤمنون اخوۃ کے تحت ہم پوچھتے ہیں کہ تو داخل اگر نہیں مانتا تو پھر تو صریح کافر ہے، تو نے نص قطعی کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، یہ مومن کلی مشقق ہے، اس کے افراد اعلیٰ، ادنا، اقوا، اضعف، یہ تمام افراد جو ہیں وہ اس انما المؤمنون کے اندر داخل ہیں،
سب بھائی بھائی ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی بھائی نہیں ہے۔ اس نے انکار کیا ہے نص قطعی کا، جس کی بنیاد پر یہ بندہ صراحتاً کافر ہے، اور جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اس پر کفر کا فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہے۔ اس نے نص قطعی کا انکار کیا اور صحابہ کو آپس میں مومن اور بھائی بھائی جو ہے وہ اس کا کیا انکار کر دیا۔ یہ انکار ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، چونکہ حق عقیدہ صرف اہل سنت کا ہے، اور وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت، اسی آیہ مبارکہ سے ثابت ہے۔ سب صحابہ بھائی بھائی، سب مسلمان بھائی بھائی۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کہنا ناصبیوں اور خارجیوں کا۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں، اس الو کے پٹھے کو یہ نہیں سمجھ آئی، اس رافضی کو اور صحابہ کو بھونکنے والے کو تجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ میں یہ کیا بک رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھائی بھائی ہیں۔ کیا اللہ کے فرمان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی بھائی نہیں؟ کیا تو کیا بتانا چاہتا ہے کہ صحابی رسول کو اگر یہ مومن مانتا ہے تو پھر بھی صراحتاً تو نے نص قطعی کا انکار کیا، اور اگر اس صحابی رسول سے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو مومن نہیں سمجھتا، پھر اخوت کی نفی کر رہا ہے۔ اگر مومن نہیں سمجھتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یاد رکھیں کہ پھر بھی اس پر کفر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب یہ گستاخ ثابت ہے، اور اس کی بار بار گستاخیاں ہیں، اور یہ بکتا ہے اور بھونکتا ہے یہ صحابہ کرام کو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے یہ تو ایمان کی نفی کر رہا ہے یا قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ جو بھی شک لے لی جائے یہ سری کافر ہے۔ اور ایسا گستاخ جو ہے، اس گستاخ کا حکم کیا ہے دیکھیں۔ خصوصاً میں پیش کر رہا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کے بارے میں، چونکہ یہ صراحتاً ان کے متعلق گستاخیاں کر چکا ہے۔ یہ نسیم الریاض ہے میرے پاس، اور اس نسیم الریاض کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ کے اندر بطور فتویٰ آپ نے درج فرمایا، اور وہ سن وفی الطاعن فی معاویہ ما قیل ومن یکن یطعن فی معاویہ فذاک قلب من کلاب الحاویہ۔ فرماتے ہیں علامہ خفاجی رحمہ اللہ تعالی شارح شرح شفا للقاضی ایاز مالکی اندلسی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طعن کرتا ہے، ان کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے، ان کے اندر برائیاں ثابت کرتا ہے اور ان کی گستاخیاں کرتا ہے، وہ شخص حاویہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو نے تو ہمیں کتا کی رٹ لگائی، لیکن میں دلیل سے ثابت کر رہا ہوں کہ تو کتا ہے، اور رافضی تو گستاخ حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس طرح کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کے یہ بھائی نہیں ہیں؟ ثابت کر اب، اور نص قرآنی کا انکار کر رہا ہے۔ اب تو کافر ہو چکا ہے اور جہنم میں کے کتوں میں سے کتا بن چکا ہے۔ تجھ کو کتا کہنا اہل سنت کے لیے ضروری ہے، اور تجھے کتا سمجھیں اور تجھے کتا کہیں۔ سامعین کرام، یہ اس کی گستاخی کا حکم ہے، اور یہ ایک رافضی کتا ہے۔ اس کے بعد اب اس کی ایک اور گستاخی جو نئی سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں، آپ اس کا بھی کلپ ملاحظہ فرما لیں۔ لیکن مولوی اتنا بتا
کہ کیا تو اس راستے کو نبی کا راستہ سمجھتے ہے؟ اگر تو سمجھے تو تیرے سے بڑا مرتد، ملعون اور لعنتی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس کا کلپ دیکھا۔ ہم نے حدیث شریف ذکر کی تھی کہ صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، جہنمی ہوں گے، اور ایک فرقہ ناجی ہے، جنتی۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے اس پر سوال کیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو ناجی ہے، جنتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ اس پر میں نے جو عرض کیا تھا کہ صحابہ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس راستے پر اور جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، اس پر جو لوگ ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ اب میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عین صحابہ کا طریق ہے، اور صحابہ کا طریق عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، اور اس پر قرآن مجید کی آیت من یطع الرسول فقط اطاع اللہ میں نے پیش کی کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اب جو بندہ اس میں فرق کرتا ہے اس کا حکم میں نے ذکر کیا تھا، تو اس نے اس پر خواہ مخواہ کا جو ہے چونکہ رفظ بھرا ہوا ہے اور اس میں صحابہ کی عظمت ہے اور اہل سنت و جماعت کی عظمت ہے، تو یہ صحابہ کو ڈیمیج کرنے کے لیے اب اس نے اس بات کو اٹھایا ہے اور اس نے وہ رخ دیا ہے، اس کے اندر بھی اس نے گستاخی کی ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں چونکہ صحابہ کرام کی عظمت تھی اور یہ بھونکتا ہے صحابہ کرام کو، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ کوئی اہل سنت نہیں یہ عقیدہ رکھتا اور نہ کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ بھونکتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کر کے، تو اس کے بھونکنا جو ہے اس پر یہ ضرب لگ رہی تھی، تو اس نے یہ طریقہ شروع کر دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں، یہ جاہل مطلق ہے، اس کو حدیث کی سمجھ نہیں ہے، اس نے کسی استاد کے پاس بیٹھا ضرور ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے، وہاں بڑے عظیم الشان لوگ اس جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے سینے میں بغض صحابہ ہے، اس وجہ سے حدیث کا فیض جو ہے اس کے سینے میں نہیں جا سکتا، اور اس الو کو یہ سوجی اور کیسا الٹا چلا۔ اور اس میں یہ بات میں پہلے عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو باقی مومنین کے لیے معیار قرار دیا ہے، فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح کا جس طرح ناس یعنی لوگوں نے، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصود، مطلوب اور وہ جو ایمان چاہتا ہے لوگوں سے، وہ ایمان ہے جو صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ یہاں تو صحابہ کرام کی شان اور واضح ہو رہی ہے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دے دیا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ اس الو کو سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھو، میں آپ کے سامنے ایک ایسے حضور کی امت کے عالم جو ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر ہیں، جامع ہیں، ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کون ہے؟ امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ
مکتوب جلد اول ہے، اور یہ مکتوبات کی جلد اول اور مکتوب نمبر 80، اور اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، اور پھر اس خبیث، اس رافضی کتے کی الٹی منطق جو ہے اس کو دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقہ ناجیہ جو بیان فرمایا تو اس کی تمیز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، الذین ہم علی ما انا علیہ واصحابی، ایک فرقہ ناجیہ وہ لوگ ہیں جو اس طریق پر ہیں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اصحاب کا ذکر صاحب شریعت علیہ السلام کے ذکر جب حضور نے اپنا ذکر فرما دیا تو صاحب شریعت کے ذکر نے کافی ہونے کے باوجود اس مقام میں اسی واسطے صحابہ کرام کا ذکر ہو سکتا ہے۔ یعنی حضور نے جب فرمایا ما آنا علیہ تو یہ ذکر کافی تھا، باوجود اس کے اس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذکر بھی فرمایا۔ فرماتے ہیں اسی واسطے ہو سکتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرا طریق بے عین ہی صحابہ کرام کا طریق ہے، اور نجات کا راستہ صرف ان کے طریق کی اتباع سے وابستہ ہے۔ اب یہ صرف معنی امام ربانی فرما رہے ہیں، الو حسر ہے، سمجھ اس کو۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، پس رسول اللہ کی اطاعت عین حق کی اطاعت ہے، اور ان کی مخالفت بے عین ہی حق تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ آگے امام ربانی فرماتے ہیں جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے برخلاف تصور کیا ہے، حق تعالیٰ نے ان کے حال کی خبر دی ہے اور ان پر کفر کا حکم لگایا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالے، اور کہتے ہیں بعض کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض سے ہم انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راستہ اختیار کر لیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ ناظرین کرام، اعلیٰ امام ربانی مجدد الفسانی آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ صحابہ کرام حضور کے طریق کو آپ نے عین صحابہ کا طریق قرار دیا ہے، اور جب ایک چیز دوسری کی عین ہوتی ہے، دوسری پہلی کی عین ہوتی ہے، اور پھر حضور کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، تو پتہ چلا کہ پھر صحابہ کی اطاعت عین حضور کی اطاعت، اور حضور کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ پھر صحابہ کرام کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب سمجھ اس کو، اگر تجھے خدا نے سمجھ عطا فرمائے تو، ورنہ ازلی بدبخت نظر آتا ہے۔ آگے امام ربانی فرماتے ہیں پس مذکورہ بالا صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریق اور تابع داری کے برخلاف حضور علیہ السلام کی تابع داری کا دعویٰ کرنا باطل اور جھوٹا ہے۔ ناظرین سمجھیں کہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے خلاف کہنا صحابہ کی تابع داری کو، کہ صحابہ کی تابع داری اطاعت یہ حضور کی اطاعت کے خلاف ہے، اور ان کے اندر اس طرح کی مغایرت ثابت کرنی کلیتاً امام ربانی فرماتے ہیں یہ دعویٰ باطل ہے، جھوٹ ہے، اور
تیرے اس بیان سے یہ بدبو آ رہی ہے جو نجس العین سے زیادہ پلیت ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و عظمت کی بات ہو تو بھونکتا ہے. آپ نے فرمایا یہ دعویٰ باطل اور جھوٹ ہے. حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بلکہ حقیقت میں وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین نافرمانی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی اطاعت اور صحابہ کا رستہ حضور کا رستہ نہیں ہے، یہ حضور کی نافرمانی کر رہا ہے، عین حضور کی نافرمانی ہے. پس اس مخالف طریق میں نجات کی کیا مجال ہے؟ فرماتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ کرام کا طریق حضور کا طریق نہیں، الو کے پٹھے، اس سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ پھر صحابہ کرام کسی اور رستے پر ہیں. ایک تو یہ خرابی ہے اور یہ بھی صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے. اس کو کمینے کو سمجھ نہیں آتی. جب بولتا ہے تجھے تو مار پڑ چکی ہے، ازلی بدبخت صحابہ کرام کی توہین کی کہ ان کی مار نہ پڑے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. آج کے پیروں کے عرصوں پر پیسے کھانے کے لیے یہ حدیث پڑھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کا دشمن ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. الو کے پٹھے، صحابہ کرام سب سے بڑے اولیاء کرام ہیں، یہ واضح ہے امت پر. تو جو صحابی کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے اس کے، اور وہ اللہ سے جنگ لے رہا ہے، لڑائی لے رہا ہے. جو بھونکتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ اللہ سے لڑائی لے رہا ہے. اور اس کا انجام یاد رکھ کفر ہے، کفر. میں تمہیں یہ سرے راہ یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ جانتا ہے صاحب قطبی امام علامہ قطب الدین رازی رحمہ اللہ تعالی اہل سنت کے امام ہیں. ان کا استاد ہوا ہے محقق کے توسی، اور محقق کے توسی کو اہل علم جانتے ہیں، اور وہ رافضی تھا محقق کے توسی. اس نے کتاب لکھی التجرید عقائد میں، اور صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام لے کر تجرید کے آخر میں اس نے گالیاں بکی ہیں. وہ بھونکا ہے اور اس نے توہین کی ہے. تو جب مرنے لگا تو امام قطب الدین رازی اس کو دیکھنے گئے کہ میں دیکھوں کیا حال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے پاخانہ آ رہا ہے، منہ سے پاخانہ. یہ محقق کے توسی ہے، اور وہ سوال کرتا ہے امام قطب الدین رازی سے کہ مجھے معلوم نہیں یہ پاخانہ کہاں سے آ رہا. آپ نے فرمایا ایاس کہ در آخر تجرید خردائی، فرمایا آج میں تجھے بتاتا ہوں یہ وہ غلاظت اور وہ گندگی ہے جو تو نے تجرید کے آخر میں صحابہ کرام کو، خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دے کر کھائی تھی، آج وہ نکل رہی ہے. الو کے پٹھے، یہ تو توہین کر رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. یہ تو گندگی کھا رہا ہے، یہ گندگی نکلے گی مرتے وقت تیرے منہ سے اگر تو نے سچی توبہ نہ کی. اور آپ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. فرماتے ہیں یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کا کرام کا رستہ حضور سے جدا کر کے تو ہم بڑے تیر مار رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ. فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. گمان کرتے ہیں کہ وہ اوپر کسی چیز کے ہیں، خبردار ہو تحقیق وہی ہیں جھوٹے. ان کے حال کے موافق ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ فرقہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب کی تابعداری کو لازم پکڑا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو مشکور فرمایا ہے. ناظرین کرام، اس کا جو اعتراض تھا ما انا علیہ و اصحابی پر، ہم نے مدلل جواب پیش کر دیا ہے. اب اس کا دعویٰ یہ ہے، یہ کہتا ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اہل سنت کے دو گروہ ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ خطا معصیت ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے خطا منکر اجتہادی. یہ اور پھر چکر تو اس کے مشہور ہیں، اس میں چکر دیتا ہے. تیرے چکر جو ہے نا اس کو ہم چکر دیں گے وقت آنے پر. اور یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں قول اہل سنت کے ہیں. آپ کے لیے ملاحظہ فرمائیں. اب آگے اہل سنت و جماعت کے علماء میں دو رائے ہیں. دو، ایک کہ ان کی یہ خطا اجتہادی تھی، اور اس بات کو ہمارے بہت سارے علماء نے لکھا، اور یہی ہمارا موقف جو ہم نے ٹی وی پہ بھی بیان کیا اور باقی بھی بیان کیا، اور ہمارا وہی موقف ہوتا ہے جو گھر میں بیان کرتے ہیں اور باہر بیان کرتے ہیں. یہی اعلی حضرت اور ان کے متبعین اور بہت سارے اکابرین اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ان کی خطا اجتہادی تھی. لیکن دوسرا قول وہ بھی علماء اہل سنت کے بڑی بڑی مقتدر ہستیوں کا ہے، جن میں فقہاء بھی ہیں، جن میں بڑے بڑے محدثین بھی ہیں، جن میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، جن میں بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کا نظریہ اور ان کا قول یہ ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں جناب حضرت معاویہ جو آئے تو ان کی جو خطا تھی وہ خطا اجتہادی کا غیر تھی، وہ خطا اجتہادی نہیں تھی. ناظرین کرام، اس کے اس دعویٰ کا رد آپ سماعت فرمائیں. میں اپنی بات کوئی اضافی نہیں عرض کرنا چاہتا، صرف میں فتاوی رضویہ سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے فتاوی رضویہ سے میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، اعلی حضرت کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں. اور یہ جامعہ رضویہ میں پڑھاتا ہے، مدرس ہے، اور وہ جامعہ رضویہ کا نام اعلی حضرت کے نام پر ہے برکت حاصل کرنے کے لیے، برکات. تو اس میں کیا گل کھلا رہا ہے؟ سن اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں امور 20 کے اندر، اللہ اکبر، جانتا ہے امور 20 کیا ہے؟ امور 20 در امتیاز عقائد سنیین، سنیوں کے عقائد کی پہچان میں 20 امور اعلی حضرت نے ذکر فرمائے ہیں. یہ اہل سنت کے امام ہے بیٹا. سن وہ فصل ممیز جو ہیں، وہ فصول، ان میں سے ایک فصل یہ بھی ہے جو اہل سنت کو اغیار سے ممتاز کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ تھا، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطا اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے ان پر تان سخت حرام. ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہ اہل سنت ہے. جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، مطلقاً رافضی ہے. اب کسی سے پوچھ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلقاً رافضی ہے. یاد رکھ، اس فتوے کے تحت تو نے جو دعویٰ کیا ہے، تیرا دعویٰ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اہل سنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجتہد مختی مانتے ہیں. خطا اجتہادی ہے، وہ اجتہادی خطا ہے، اور یہ گناہ نہیں ہے، فسق نہیں ہے. اور تیرا جو تو بک رہا ہے اور جس سے تو جو چاہ رہا ہے، اور وہ مقصد تیرا حاصل نہیں ہو سکتا. اور اب تو نے جو حوالہ جات اس نے پیش کیے تھے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر اس نے ملفوظات میریہ کو لیا. شرم کر، یہ حضور پیر آل سنت، یہ مجدد دین و ملت ہیں، یہ سید السادات ہیں اور آل سنت کے امام ہیں.
حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات ذکر کرتا ہے. ملفوظات کی ایک اپنی حیثیت ہے، یہ بعد میں بیٹا تمہیں بتائیں گے، لیکن ان میں وہ بات نہیں جو تو ذکر کر رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت حضور عارف گولڑا رحمہ اللہ تعالی یہ بات فرمائے؟ یہ بات نہیں آپ کی زبان سے نکل سکتی. تو تم لوگ جو ہے ان اکابرین کے ایسے ہی ان کو الزام دے رہے ہو. اور پھر دیکھ فواتح الرحموت میرے پاس موجود ہے، تو اس کا حوالہ دے رہا تھا اور عبارتیں نہیں پڑھ رہا تھا پتر. اب عبارتیں تم سے پڑھوائیں گے، آ رہا ہے وقت. اور اس کا حوالہ دیا اور دھوکہ دیا، خیانت کی، کذب بیانی کی، اور کہا کہ اس میں یہ موجود ہے کہ وہ خطا جو ہے وہ معصیت ہے. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ بھی ان پر الزام ہے. آپ نے معصیت کی نفی کر دی ہے، آپ نے فسق کی نفی کر دی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور خطا اجتہادی آپ نے بیان فرمایا. اب آج میں یہ نہیں پڑھتا بیٹا، یہ میں تمہیں پڑھواؤں گا وقت پر. اور مرقات المفاتیح کا حوالہ دیا حضرت ملا علی قاری کا. الو کا پٹھا اہل سنت کو دھوکہ دیتا ہے کہ علم دنیا سے ختم ہو گیا. اس میں آپ نے خطا اجتہادی فرمائی ہے، اس میں خطا اجتہادی ہے، اور تو بکتا ہے. یہ عمدۃ القاری علامہ امام بدر الدین عینی شارح بخاری، ان کی عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کا بھی تو نے نام لیا تھا. اس کے اندر بھی حضرت نے آپ کو مجتہد مفتی قرار دیا ہے، اور آپ کی اس خطا کو خطا اجتہادی قرار دیا ہے. اور حق پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ مجتہد مصیب ہیں. اور شرح شفا نام لیتا ہے. شفا تیرے سینے میں ہے نہیں، نام شرح شفا کا لیتا ہے. الو شفا فقط اہل سنت کے سینے میں، اور اس سینے میں جس سینے میں صحابہ کی محبت ہے، ہر صحابی قابل تعظیم ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت لازم و ملزوم ہے. جس سینے میں صحابہ کی محبت، وہاں حقیقی محبت اگر ہے تو اہل بیت کی محبت ہے، اور جہاں حقیقی اہل بیت کی محبت ہے وہاں صحابہ کی محبت ہے. یہ جدا نہیں ہو سکتی. ان کے اگر جدائی کرتا ہے تو وہ بھونکتا بکواس کرتا ہے. اب دیکھو اس کے اندر بھی ہے کہ خطا اجتہادی ہے. اور اس کے علاوہ تو نے اور کتابوں کا تمہید شریف کا بھی نام لیا تھا. بیٹا میں تمہیں بتاؤں گا اس کی روایت جو ہے وہ روایت مردود ہے، اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. یہ میں تجھے ٹائم پر بتاؤں گا. اور تو نے فتاوی عزیزی کا حوالہ دیا، اور تو نے شرح مواقف کی کثیر من اصحابنا یہ کلمہ پڑھا ہے. بیٹا تو 18 سال کا مدرس ہے تو کثیر من اصحابنا پڑھتا ہے، اور باقی مرتا ہے عبارتیں پڑھتے ہوئے، خالی کتابیں اٹھا کے کہتا ہے جھوٹے کذاب. شرح مواقف کی عبارت میں تجھے سمجھاؤں گا مناظرے کے اندر پتر. شرح مواقف کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے. اب سنیں، 18 سال کا مدرس، اس کی علمی صلاحیت دیکھو. یہ کیا پڑھاتا ہے. وہاں پڑھانے والے قابل لوگ موجود ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن تو ان کے پاس رہا شامل باجا بن کے. ہاں، ہمارے استاد العرب والعجم حضور مالک المدرسین علامہ عطا محمد بندیالوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے ایک شامل باجا ہوتا ہے. اس کی تشریح کرنے کا ٹائم نہیں. تو شامل باجا تھا، تبھی تجھے نہ ان اساتذہ کا فیض ملا ہے اور نہ علمی صلاحیت تجھ میں آئی. تو کہتا ہے مالک المدرسین. ہمارے استاد صاحب کا لقب ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے مالک المدرسین. ملک اور ملک میں تجھے فرق معلوم نہیں. اور پھر کہتا ہے میرا موقف. جی
تجھے یہ پتا نہیں یہ لفظ یہ کلمہ کیسے پڑھنا ہے؟ بڑا صرف کا ماہر ہے، کہتا ہے جی میں تو پڑھاؤں گا، تو پتر لگتا ہے۔ آگے پھر موفق الدین پڑھتا ہے مصنف کا نام جی، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ موفق ہے کہ موفق ہے، اور فوات الرحمود پڑھتا ہے۔ تجھے کتاب کا نام آتا نہیں، تو نے خاک اندر سے کتاب سمجھنی ہے۔ فوات الرحمود جانتا ہے کون سا صیغہ ہے؟ یہ تمہیں پڑھائیں گے۔ اس الو کو کتاب کا نام معلوم نہیں، اندر سے کیا اس کو حاصل ہوگا اور یہ خاک سمجھے گا۔ یہ کتاب ہے فواتح الرحمود، کہتا ہے فوات الرحمود۔ 18 سال کا یہ مدرس ہے۔ تو جیسے یہ لم جو ہے نا وہی بات ہے، شامل باجے مدرس ہوں تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے جی انگلش یہ جو ہے جسٹیفائی یہ بڑی یہ غلط بولا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ نو ڈیمانڈ معاویہ جو بولتا ہے وہ اس پر بھی بات کریں گے، یہ تیری انگریزی کا حال ہے، اور اس پر بات ہم کریں گے مناظرے کے اندر۔ اب سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے گستاخ اور فاسق اور اہل سنت سے خارج رافضی بھونکنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والا اصحابی کا نجوم کا منکر، سن، ہم تو نے مناظرے کی بات کی، ہم مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اب آج ہم مناظرے کے میدان میں، اور مناظرے کی شرائط سن۔ مناظرہ انگلینڈ میں ہوگا ایک، دوسری مناظرے کے اندر قرآن پیش ہوگا، احادیث پیش ہوں گی، اور اجماع پیش ہوگا۔ اور سن، اس پر اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا فتاوی رضویہ پیش ہوگا۔ اعلی حضرت کے نام پر کھاتا ہے نا جعلی لیبل لگا کے، جعلی رضوی، اور بھونکتا ہے صحابہ کو۔ اعلی حضرت کی روح قبر میں تڑپ رہی ہے کہ یہ میرے نام پر جامعہ اور وہاں رہتا ہے، یہ کھاتا ہے اہل سنت کے صدقات و خیرات، اور بھونکتا ہے صحابی کو۔ اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ سن اس پر، اور دوسرا امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف کی روشنی میں مناظرہ ہوگا۔ یہ باتیں یاد رکھ، اور اب میدان میں۔ یہ ہمارے دونوں مجدد ہیں، دونوں امام اہل سنت ہیں، دونوں کے پاس علم لدنی ہے، اور دونوں حضور کے صحیح نائب ہیں، حضور کے جانشین ہیں، اور پاک و ہند کے مسلمانوں پر ان کا احسان عظیم ہے۔ حق و باطل میں فرق انہوں نے کر دیا۔ اب بیٹا آ، اور تجھے 72 فرقوں میں سے اس رافضی ناری فرقے کے اندر ثابت کر دیں گے، کر بھی دیا ہے، اور اب تجھے میدان مناظرہ میں کریں گے، تجھے جہان دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری میرا، اور اس پر یہ بھی ہے کہ ہم صدر مناظرہ اور فیصل بریلی شریف سے انشاءاللہ منگوائیں گے۔ اور آخر میں یہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راول پنڈی، سٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی کے محتمم حضرت شیخ الحدیث علامہ پیر حسین الدین شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی سے میں گزارش کرتا ہوں، اس شخص کو فوراً اس جامعہ سے خارج کریں۔ یہ جائز ہی نہیں ہے ایسے شخص کو مدرس رکھنا۔ شرعاً یہ اہل سنت کے کسی جامعہ کا مدرس نہیں رہ سکتا، اور شرعاً جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے جامعہ کی تدریس سے یہ معزول ہے، جو حقیقت ہے فی الواقع۔ اس لیے آپ فوراً اس کو معزول کریں۔
آل سنت پر احسان فرمائے اور اس دور کے محمود ہزاروی کو دفن کرے، جس طرح علی پر شریف والوں نے محدث ہزاروی کو، اس کے فتنے کو دفن کیا تھا، سٹیٹ سے نکال کے اپنی ارادت سے، اپنی طریقت سے اور اپنے مریدوں سے خارج کیا تھا، اور اس فتنے کو انہوں نے دفن کیا تھا۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے اہل سنت کے لیے۔ آپ بھی تاریخ رقم کریں اور اس دور کے اس محمود ہزاروی کے فتنے کو دفن کر دیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔